وہ قیامت کا اب باب شروع کیا گیا ہے، جس کے اندر سب سے پہلے اس کا نظریہ پیش کیا گیا ہے کہ قیامت کا جو بندہ انکار کرے وہ کثیر قرآن پاک کی آیات کا انکار کرنے والا ہے اور وہ کافر ہے۔ یوں ہی یہ بھی ضروری ہے کہ جو قیامت ہوگی وہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کے صرف جسم کے اوپر یا صرف روح کے اوپر ہوگی، بلکہ روح اور جسم دونوں کے اوپر ہوگی۔ اس کے اوپر پہلے بھی کلام کیا گیا ہے کہ قبر کا جو عذاب ہے یا قبر کے اندر جو مسلمان جو ہوتا ہے وہ آخرت کے مزے لیتا ہے، وہ اس کا روح اور جسم کے ساتھ ہی تعلق ہوتا ہے، ورنہ خالی روح یا خالی جسم کے ساتھ وہ معاملات نہیں ہوتے۔ اور اعلیٰ حضرت فتاویٰ رضویہ میں فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کبھی بھی خاک نہیں ہوتا، بدن خاک ہو جاتا ہے اور وہ بھی کل نہیں، کچھ اجزائے اصلیہ دقیقہ جن کو عجب الذنب کہتے ہیں وہ نہ جلتے ہیں نہ گلتے ہیں، ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ انہی پر روز قیامت ترکیب جسم ہوگی۔ عذاب و ثواب روح اور جسم دونوں کے لیے ہے۔ جو فقط روح کے لیے مانتے ہیں گمراہ ہیں، روح بھی باقی اور جسم کے اجزائے اصلی بھی باقی، اور جو خاک ہو گئے وہ بھی فنائے مطلق نہ ہوئے بلکہ تفرق اتصال ہوا اور تغیر حیات۔ پھر استحالہ کیا ہے؟ یعنی انسان کے جو جسم ہوتا ہے وہ بالکل خاک نہیں ہوتا۔ قبر اگر شک ہو کسی کی اور اندر کوئی شے نظر نہ آئے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب اس کے اندر کوئی مردے کا تعلق نہیں، بلکہ مردے کا ایک باریک ذرہ اس کے اندر ہوتا ہے جس کو بہت ہی باریک خوردبین سے ہی دیکھا جا سکتا ہے، عام نگاہ جو ہے اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ اس لیے ہمارے یہاں جو لوگوں کے اندر رائج ہے کہ وہ قبروں کو کھوتے جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ چلو جی مردہ تو ہے کوئی نہیں، چلو جی اب دوسرا دفنا دو۔ اور کئی لوگ یہ بھی ایک مشہور بات کر دیتے ہیں کہ جی 70 مردے جو ہے وہ ایک ایک قبر سے نکلیں گے۔ ایسی روایت ابھی تک نظر سے نہیں گزری۔ بالفرض یہ ہو بھی تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک قبر کے اندر دوسرے مردے کو ڈالتے جائیں، چونکہ جو قبر ہوتی ہے یہ میت کا ایک حق ہوتی ہے، تو یوں قبر کو کشا کرنا، قبر کشائی کرنا، قبر کے اوپر بیٹھنا، یہ سب جو ہے وہ احادیث کی روشنی میں ناجائز و حرام ہے۔ اسی طرح اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ محشر کے میدان میں لوگ کس طرح اٹھیں گے، ننگے جو ہے وہ بدن ہوں گے، نہ ختنہ شدہ، یعنی جس حالت میں پیدا ہوئے تھے اسی حالت میں قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے۔ اب اس کے اندر یہ بھی ایک اعتراض ذہن میں آتا ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے کہ کیا ایک دوسرے کی ستر کو نہیں دیکھیں گے؟ تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس وقت اپنی ایسی فکر ہوگی آخرت کی، ایسا خوف ہوگا کہ انسان کو کسی دوسرے کی طرف نظر اٹھانے کا کوئی وقت نہیں ہوگا، کوئی فکر نہیں ہوگی، ہر ایک کو اپنی اپنی جو ہے وہ فکر ہوگی۔ اور اس کے اندر یہ بھی یاد رکھیں کہ تمام لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا، کئی ایسی ہستیاں بھی ہوں گی کہ جو اس حالت سے پاک ہوں گی، جیسا کہ تمام انبیاء علیہم السلام اپنے کفنوں میں اٹھیں گے، حتیٰ کہ بعض اولیاء کرام بھی کفن پہنے اٹھیں گے تاکہ ان کا ستر کسی پر ظاہر نہ ہو۔ اور جامع صغیر کی روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قبر انور سے اٹھوں گا اور فوراً مجھے جنتی جوڑا پہنا دیا جائے گا۔ یہاں اس فرمان عالی سے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ تمام انبیاء اور بعض اولیاء مستثنی ہیں۔ اس کے آخر کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کافر منہ کے بل چلتا ہوا جہنم کی طرف، محشر کی طرف جائے گا۔ تو اب یہی بھی آتا ہے کہ منہ کے بل کیسے چل سکتا ہے؟ جب سے کہ ایک روایت میں آیا تو فرمایا گیا کہ جو ذات پاؤں پر چلانے کے اوپر قادر ہے وہی منہ کے بل چلائے گی، اور یہ چلانا جو ہوگا وہ بطور ذلت ہوگا کہ کافروں کی ذلت جو ہوگی وہ قبروں سے، یعنی قبر کے اندر بھی ذلت شروع ہو جاتی ہے، قبر سے اٹھتے ہی ان کے ساتھ ذلت والا جو ہے وہ رویہ شروع ہو جائے گا، اور آخرت کا عذاب اللہ معاف کرے وہ اور سخت ہوگا۔